قرآن لاہور کے جملہ تنظیمات کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق کے ساتھ آپ سب کو اور ہمیں احیاء اسلام اور تجدید دین اور اصلاح احوال امت کی اس عظیم تحریک اور عظیم مشن کے ساتھ منسلک کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ تحریک منہاج القرآن آپ جانتے ہیں کہ یہ اقامت دین کی تحریک ہے، اور لاہور کو گویا پچھلے عرصے میں جب آپ کی نئی تنظیم بنی تو اسے کیپٹل سٹی آرگنائزیشن کا درجہ دیا گیا تھا، اور توقع یہی تھی کہ کیپٹل سٹی آرگنائزیشن ہونے کے ناطے یہ ملک کے تمام شہروں اور صوبوں سے بھی بڑھ کر غیر معمولی نتائج پیدا کرے گی، اور مجھے خوشی ہوئی ہے الحمدللہ تعالی جتنی کارکردگی آپ کی امپروو ہوئی اور جتنی ایفرٹس آپ نے بے پناہ کی ہیں اس عرصے میں، اور نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر میں لاہور کی جملہ تنظیمات کو اور تمام کارکنان کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کی عظیم کامیابیوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تحریک اس وقت تک تحریک نہیں ہوتی، کوئی بھی تحریک، جب تک اس کے اندر اپنی منزل مقصود کی طرف ایک مسلسل تحرک نہ رہے۔ ہمارے کام مختلف نوعیت کے ہیں، کچھ ایونٹس ایسے ہوتے ہیں جو تحریک کے وجود کو علامتی طور پر ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے جن کی انجام دہی ضروری ہوتی ہے، مگر ان ایکٹیویٹیز کا یا ان سرگرمیوں کا یا مہمات کا یا ایونٹس کا مقصد صرف تحریک کے وجود کو ہی ثابت کرنا نہیں ہوتا، صرف یہ مقصد نہیں ہوتا، اس کے اندر بھی کئی مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں، جس میں تحریک کا ایک جو دینی اور روحانی سٹینس ہے، اس کا دینی اور روحانی کردار ہے، اس کے دینی اور روحانی مقاصد اور اہداف ہیں، ان ایونٹس کے ذریعے ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان ایونٹس کے ذریعے ایک تربیت کا پہلو اور تحریک کا جو ایک دینی میسج ہے، خواہ عشق رسول کا میسج ہو، تعلق و ربط رسالت کا میسج ہو، پھر تعلق باللہ کا میسج ہو، روحانیت کا میسج ہو، تو اس کے ذریعے میسج بھی دنیا تک اور لوگوں تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تو وہ ایونٹس ایک دعوت کی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ پھر جو کارکنان اس میں شریک ہوتے ہیں، جیسے اعتکاف کی سرگرمیاں ہیں اور اسی طرح کے بعض اور اجتماعات ہوتے ہیں، ان کی اہمیت تربیتی بھی ہوتی ہے، تو اس عمل کے ذریعے ایک تربیت کا نظام قائم رکھنا مقصود ہوتا ہے، اور تربیت کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پہ اپنے کارکنان کی زندگیوں میں ایک عادت کے طور پر راسخ کرنا مقصود ہے۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ لوگوں کی سرگرمیاں صرف ان ایونٹس تک محدود ہو جائیں تو پھر اس سے تحریک منہاج القرآن ایک جماعت کے طور پہ تو معلوم ہوگی، مگر وہ تحریک نہیں ہوگی، کیونکہ تحریک چاہتی ہے حرکت مسلسل کو تسلسل کے ساتھ ایک تحرک کا عمل جاری ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حرکت کس تسلسل کے ساتھ تحرک کس طرف، کوئی ڈائریکشن بھی تو ہوگی نا جدھر اس کی مسلسل حرکت درکار ہے، وہ منزل مقصود ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے، اور وہ مصطفی انقلاب ہے۔ اب آپ جب مصطفی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے تصور انقلاب میں صاف ظاہر ہے
طاقت کا استعمال نہیں ہے، جبر و تشدد نہیں ہے، دہشت گردی نہیں ہے، ایکسٹریمزم نہیں ہے، ملیٹنسی نہیں ہے، وائلنس نہیں ہے، ریڈیکلزم نہیں ہے، ٹیرورزم نہیں ہے۔ اس میں نہ اسلحہ ہے، نہ کسی کی زد و کوب ہے، نہ جبر اور ظلم اور بربریت ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں قطعی طور پر اسلامی انقلاب یا مستقبل انقلاب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ تو غیر اسلامی چیزیں ہیں، دین کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف اور انسانیت کے خلاف ہیں۔ ہمارا مستقبل انقلاب ایک پرامن عمل ہے، پرامن طریق سے لائی جانے والی تبدیلی ہے، پرامن طریق سے ایک اقدار کو، روحانی اقدار کو، اسلامی اقدار کو، انسانی اقدار کو زندہ کرنے کا عمل ہے۔ پرامن طریق سے اقامت دین کی منزل کو اور غلبہ حق کی منزل کو پانا ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب تحریک کے تمام کارکن بغیر کسی انقطاع کے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اس منزل کی طرف بڑھتے رہیں، یعنی ان کے عمل میں تحرک رہے، کہیں بھی ٹھہراؤ نہ آئے۔ اب وہ جو اجتماعات ہوتے ہیں، خواہ وہ میلاد النبی کا اجتماع ہو یا ضیافت میلاد کے اجتماعات آ جائیں، دیگر محافل آ جائیں، ختم الصلاۃ علی النبی ہو جائے، اعتکاف کے 10 دنوں کے اجتماع ہو، 27ویں رمضان کا اجتماع ہو، اور اس طرح دیگر حلقات ہیں، دروس قرآن ہیں، اور شب بیداریاں اور تربیتی حلقہ جات ہیں، تعلیمی تدریسی حلقہ جات ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایونٹس کو ضروری ہے کہ آپ اس اجتماعی حرکت مسلسل کا حصہ بنائیں۔ یعنی وہ اجتماعات مقصود بالذات نہیں ہیں، وہ بعض مقاصد کو حاصل کرنے اور بعض مقاصد کے حصول کے لیے تربیت پانے اور بعض مقاصد کا میسج عوام تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان میں خیرات اور برکات ہیں بے پناہ، وہ ریکوائرمنٹس ہیں، ان کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، روحانی برکتیں حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے وضو کرتے ہیں، اگر وضو نہ کریں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ گویا نماز کے لیے وضو کا درجہ رکھتے ہیں، پھر آپ نماز پڑھتے ہیں تاکہ قرب الہی حاصل ہو، تو گویا وہ ایسے معاملات قرب الہی کے حصول کے لیے نماز کی مانند ہوتے ہیں۔ تو مقصد آپ کا آگے بڑھنا ہے اپنی منزل مقصود کی طرف، اور یہ جو حرکت ہے اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں تسلسل چاہیے۔ اب یہ ہماری حرکت مسلسل جس سے جماعت تحریک بنتی ہے، اس کی اولی بنیاد دعوت پر ہے۔ پھر دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے ضرورت ہے تربیت کی۔ اب دعوت ایک ایسا عمل ہے کہ وہ تنظیم کو چاہتا ہے، یعنی دعوت دینے کے لیے آپ تنظیمات بناتے ہیں، اس لیے کہ اگر تنظیمات نہ ہوں تو نہ دعوت میں اجتماعیت ہوگی اور نہ نظم ہوگا، اجتماعی نتائج بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو تنظیم سازی ضرورت ہے اس دعوت کو منظم اور اجتماعی طریقے سے آگے پہنچانے کی، اور پھر وہ دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک دعوت دینے والے خود تربیت کے پروسیس سے نہ گزریں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں دعوت کے کام پر مامور فرماتے ان کی تربیت فرماتے، اور تربیت فکری بھی ہے، یعنی فکری اور نظریاتی بھی ہے، تربیت اعتقادی اور علمی لحاظ سے بھی ہے، اور اخلاقی اور عملی اعتبار سے بھی ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی ہے۔ یعنی یہ جتنی جہتیں انسانی شخصیت کی ہیں اتنی ہی جہتیں تنظیم کی ہوتی ہیں، تنظیم کے وجود کی ہوتی ہیں۔ جس طرح ایک انسان کو روحانیت کی ضرورت ہے، اس طرح تنظیم کے اندر بھی ایک روحانی ماحول کی ضرورت ہے۔ جو تنظیم روحانی ماحول اور روحانی طرز فکر اور روحانی طرز عمل سے خالی ہے تو صاف ظاہر ہے وہ تنظیم مادی اور دنیاوی طریقوں پر چل پڑتی اور خیر اور برکت کے چشمے اس میں نہیں پھوٹتے۔ اسی طرح ایک انسان کو جیسے عملی اصلاح کی ضرورت ہے، اس طرح تنظیمات کے وجود میں بھی عملی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ تنظیمی سطح پر اپنے تربیتی کیمپس بھی منعقد کریں،
یہ تربیتی کیمپس بھی آپ کی حرکت مسلسل کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے آپ کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اور وہی تربیت قوت بنتی ہے، ایک مؤثر فیکٹر بن جاتا ہے دعوت کو آگے پہنچانے کا۔ اور دعوت کے لیے جتنا مؤثر طریقہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو راز اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور جو سامان اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے، وہ دعوت بذریعہ کیسٹ۔ ہر ایک جماعت کا ایک اپنا طریقہ دعوت ہے نا۔ مثلا تبلیغی جماعت ہے، وہ وفد چلتے ہیں، اسی ایک جگہ وفد چلتے ہیں، مسجدوں میں قیام کرتے ہیں، پھر محلوں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، دروازے کھٹکھٹا کے تو وہ لوگوں کو دعوت دے کے مسجد کی طرف لے آتے ہیں، جہاں ان کا پھر نماز کے بعد بیان ہوتا ہے یا ایک حلقہ ہوتا ہے۔ تو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ حلقے کی شکل میں، ایک وفد کی شکل میں جاتے، لوگوں کو بلا لاتے ہیں اور پھر اپنا پیغام اس مسجد میں، اس حلقے میں دیتے۔ آپ کا طریقہ دعوت اس سے بھی زیادہ آسان ہے، نہ 5-10 آدمیوں نے مل کے جانا ہے، اور نہ ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو بلا کے کسی ایک جگہ پہ لے آنا، بلکہ ہر ایک شخص انجام دے سکتا ہے۔ وہ 5 کیسٹس اگر منتخب کر کے جو تنظیم دے دے، یا 10 کیسٹس وہ ایک ترتیب کے ساتھ رکھ لے، اس کے سٹیپس بنے ہوں سبجیکٹ وائز، لوگوں کو تحریک کا فکر دینے کے لیے، جس میں اعتقادی چیز بھی ہو، خطاب کے اندر ایک کیسٹ، روحانی موضوعات کے بھی 1-2 کیسٹ ہوں، علمی اور فکری اعتبار سے مواد دینے کے بھی 1-2 کیسٹ ہوں، اصلاح احوال کی فکر کے بھی کیسٹ ہوں۔ تو وہ جا کے ایک شخص اگر 10 کیسٹس کو ذہن میں رکھے اور وہ جا کے ایک گھر دے آئے اور ان سے ریکویسٹ کرے کہ اس کو کائنڈلی سن لیں، پھر لے آئے، پھر دوسرا دے آئے ہفتے بعد، پھر اگلے ہفتے تیسرا دے آئے، پھر اس کے اگلے ہفتے چوتھا دے آئے، پھر اسی طرح 5ویں ہفتے، 6 ہفتے، 2 ماہ میں 8 کیسٹ ان کو پہنچائے، سنوائے، اور اگلے 15 دن 2 ہفتے اور لگائے تو 10 کیسٹ سنوا دے۔ خواب 3 مہینے لگا لے تو 12 کیسٹ سنوا دے۔ یہ اس طرح ہے جیسے وہ لوگ تبلیغی جماعت والے ایک چلے پہ لے جاتے ہیں، کوئی 40 دن کے لیے لے جاتا ہے، کوئی 3 مہینے کے لیے جاتے ہیں گھر سے، کہیں زیادہ عرصے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ تو آپ میکسیمم 3 مہینے ہر کارکن اپنے ذمہ لازم کرے کہ وہ چند گھر ٹارگٹ کر لے، 10-15-20 گھر، ایک کیسٹ ایک دے آئے، دوسرا اس کو دے آئے، تیسرا ایک کو، پھر آگے باری باری، پھر اس ہفتے ایک سے واپس لے، دوسرے کو دے، وہ واپس لے، تیسرے کو دے، اس طرح ریوالو کرے 12 کیسٹس 12 گھروں میں۔ تو 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں وہ سارے گھروں کو وہ کیسٹ پورے کے پورے سنوا دے۔ یہ دعوت کا طریقہ آپ کا اتنا مؤثر ثابت ہوگا، اور جب کیسٹ دے آئے، پہلا مہینہ گزار لے، اور جب ان کی رغبت پیدا ہوتی ہوئی دیکھے تو دوسرے مہینے میں ان کو رفاقت رکنیت کے فارم بھی دے آئے، کوئی لٹریچر جو چھوٹا سا جو تحریک کے تعارف پر، اہداف پر، فکری نوعیت کا، ابھی پچھلے دنوں میں نے جو خواتین کے یا ویمن لیگ کا ہوا اس میں خطاب کیا ہے میں نے، ویمن لیگ کا، جس میں نے بتایا ہے کہ ہمارا تصور دین کیا ہے اور ہمارا اعتقادی تعبیر کیا ہے، تحریک معراج القرآن میں ہماری عقیدہ کی تعبیر کیا ہے، اور تحریک معراج القرآن کے ہاں دین کا تصور اور ویژن کیا ہے۔ یہ میں نے ان کو ویڈیو کانفرنس کی ہے کوئی 4-5 دن پہلے، وہ بڑی اہم تھی۔ تو اسی طرح کے کئی کیسٹ جو مختلف وقتوں پر ہوئے، وہ اور کچھ علمی، کچھ حضور علیہ السلام کے عشق اور محبت کے، کچھ اعتقادی، کچھ روحانی، تاکہ مختلف طبیعتوں کے اوپر اس کے اثرات ہوں۔ تو پھر اگلے مہینے لٹریچر دے آئے جیسے رغبت پیدا ہو، تیسرے مہینے پھر رفاقت رکنیت کے فارم تو دوسرے مہینے ہی دے دے گا، تو اسی طرح لٹریچر دے آئے، تحریک کے دیگر فورمز کی کارکردگی، ویلفیئر کا کیا میٹر ہے، آغوش کا کیا ڈیولپمنٹ ہے، گوشہ درود کی کیا تفصیلات ہیں، اس قسم کی چیزیں تیار کریں تاکہ انہیں مکمل آگاہی ہو جائے۔ 10-12-15-20 پوائنٹس ہیں، جامعہ کا کام ہے، آغوش کا کام ہے، گوشہ درود کا کیا ڈیٹیلز ہیں، حلقہ عرفان القرآن کیا ہے، مختلف کورسز ہوتے ہیں، خواتین کے لیے ویمن لیگ کا پلیٹ فارم کیا کر رہا ہے، مردوں کے، نوجوانوں کے لیے یوتھ کے کیا کر رہے ہیں، حلقات کس طرح ہوتے ہیں تربیت کے، اعتکاف کے لیے، سارے تو مختلف جو چیزوں کی دعوت دے، ان کا پیغام پہنچائے، ہونے والی ایکٹیویٹیز سے آگاہ کرے، اور ساتھ خطابات وہ سنیں گے، ساتھ تحریک سے آگاہی دیں انہیں۔ تو تیسرے مہینے پھر ایسے خطابات ہوں جو اور زیادہ مؤثر ہوں، جو ان کی مائنڈ میکنگ میں
ایک رول پلے کریں، اچھا رول پلے کریں. تو یہ آپ سمجھیں کہ وہ فریضہ ہے. اگر ہر کارکن اس کو لے لے تو یہ کوئی دیکھو ہفتے 2 ہفتے میں آپ نے کوئی انقلاب پہ نہیں پہنچ جانا، اور سال 2 کا بھی میٹر نہیں ہے. اگر آج اس ہفتے سے شروع کر لیں اور 3 مہینے کا کورس ہر کارکن اپنے ذمے کرے، 12 کیسٹ وہ نصاب کے مطابق تیار ہوں، اور وہ 15-20 گھر تیار کر لے اور ہر ایک کارکن ان تک پہنچا کے آئے، اور پھر اس طرح تبدیل کرتا رہے جیسے میں نے بتایا، اور پھر دیکھ لیں 3 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلتے ہیں. اچھے مؤثر گھر نکالیں، مؤثر گھروں کو تیار کریں جن کے وابستہ ہونے سے آپ کو تقویت پہنچے، فکری اعتبار سے بھی، افرادی قوت کے اعتبار سے بھی، تحریک کو مالی لحاظ سے بھی، اور معاشرتی اعتبار سے بھی، اور تنظیمی اعتبار سے بھی، یعنی تحریک کی تقویت کا باعث. تو یہ ہر کارکن اگر 3 مہینے اس طریقے سے لگائے تو سمجھے اس نے سیمائی لگا دی ہے. ذہن میں یہ بات رکھ لیں کہ، اور پھر جو بیداری ہے شعور کے لیے کچھ چیزیں ہیں سامنے، اس کو ان تک پہنچائیں. آپ کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہنی چاہیے کہ انقلاب صرف اس وقت آتا ہے جب پوری قوم اس کے لیے تیار ہوتی ہے. یہ قطعی طور پہ اس کے علاوہ کوئی مغالطہ نہیں رہنا چاہیے آپ کو. انقلاب دنیا میں کوئی جماعت نہیں لا سکتی، کوئی ایک تنظیم نہیں لا سکتی، کوئی ایک تحریک نہیں لا سکتی. ایک جماعت، تنظیم اور تحریک، اس کے کل کتنے کارکن ہوتے ہیں 16-17 کروڑ کی آبادی میں؟ کتنے؟ آپ صرف ریگولر رفقا کی تعداد بھی اگر آپ گن لیں تو انہیں آٹے میں نمک بھی نہیں کہہ سکتے آپ. تو اس طرح تھوڑا انقلاب آتا ہے. 17 کروڑ کی آبادی ہے، جب تک آپ اس میں سے کم 1 کروڑ افراد کو انقلاب کے لیے تیار نہیں کریں گے، یعنی ہر 17 آدمیوں میں سے 1 آدمی، آئیڈیلی 2 کروڑ ہوں، آئیڈیلی، مگر کم سے کم 1 کروڑ آدمی انقلاب کو چاہیں اور ان کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو تب آپ خواب سوچیں، کب آپ دیکھیں کہ انقلاب آئے گا. ورنہ جب آپ مثلا آپ کارکن بیٹھے ہیں، اگر 1100-1200 کارکن ہیں لاہور کے، اور لاہور کی آبادی 1 کروڑ کی ہے، آپ بیٹے خود ذرا اپنا تناسب دیکھیں کہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. 1 کروڑ کی آبادی میں اگر لاہور کو ہم لے لیں تو یہ 1000 کارکن ہیں آپ کے، یا 1100-1200 کارکن. اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ چلو تھوڑا اور اگر سارے نہیں بلائے ہم نے تو 2000 کارکن ہو جائیں گے. میں ان کو کارکن باقاعدہ نہیں کہتا بیٹے، جب کوئی آپ ایونٹ کریں تو کال دیں تو اس میں وہ آ جائیں، وہ ایونچول کارکن ہوتے ہیں. ایونٹ کے لحاظ کارکن وہ ہے جو ہمہ وقت ایک مشن کو، ایک مقصد کو، ایک منزل کو، ایک آئیڈیالوجی کو ذہن میں رکھ کے ہر وقت حرکت مسلسل میں رہے، آپ کے شانہ بشانہ ہر وقت چلے، اور آپ کے اور تحریک کے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو، وہ کارکن ہے. اور جب اس طرح کے کارکنوں کی آپ بنا لیں گے تعداد تو آپ خود سوچ سکتے ہیں وہ کل 1000 ہیں یا 2000 ہیں یا 5000 ہیں، مگر وہ جو اعتکاف بیٹھنے اگر آ جائیں لاہور کے تو ان کو کارکن نہیں کہیں گے. کو تو اعتکاف کے شوق سے بھی آئے، زیارت کے شوق سے بھی آئے، خطاب سننے کے شوق سے بھی آئے، عقیدت سے بھی آئے، ثواب کے لیے بھی آئے، اعتکاف کی سنت کے لیے بھی آئے. تو آپ ڈفرینشیٹ بڑا آسانی سے کر لیتے ہیں کہ وہ کارکن وہ ہیں لاہور کے کہ جو ہر وقت روزانہ ایک مقرر وقت دے کے، ایک دھن لے کر، ایک فکر لے کے اپنے کام میں لگے رہتے. تو جب اس کی آپ تعداد گنیں گے اور 1 کروڑ کی آبادی ہے لاہور میں، اس میں فٹ ان کریں، پھر آپ پرسنٹیج نکالیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا. اگر 100 میں 1 آدمی ہو کارکن آپ کا، تو نہایت متحرک کارکن 1 لاکھ ہونے چاہیے تھے. کروڑ کی آبادی میں اگر 1,00,000 کارکن ہوں تو سمجھو کہ 1% ہے، اور اگر 50,000 کارکن ہوں صرف لاہور سے، اس کا مطلب ہے 0.05% ہے. اب آپ سمجھ گئے نا، 50,000 0.05% ہے، اور اگر 25,000 ہوں تو پھر 0.25% ہے. اب جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1% بھی کارکن نہیں، 1% کارکن ہوں تو صرف کارکن ہی کارکن 1,00,000 ہونا چاہیے، صرف لاہور کا. اب اسی طرح بیٹے آپ باقی جگہوں پر کر لیں، پاکستان کے حساب سے کر لیں تو 17 لاکھ صرف کارکن ہونا چاہیے. 1% کی میں بات کر رہا ہوں. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ 100 آدمیوں میں 1 آدمی کھڑا اگر کام کر رہا ہو تو تبدیلی نہیں لا سکتا، چونکہ ہمارا آدمی مسلح نہیں ہے.
دہشت گردوں کا ایک آدمی بھی کافی ہوتا ہے، مگر پرامن آدمی جو ہے، ایک کارکن پرامن 100 میں ایک کیا کرے گا؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ کروڑ کارکن چاہیے 17 کروڑ میں سے، یہ ہے افرادی قوت جو درکار ہے۔ اور جب کروڑ کارکن ہوگا تو اس کی مثال پھر سیلاب کی ہو جائے گی، جیسے آج کل پاکستان میں آیا ہوا ہے، وہ بند بھی توڑ دیتا ہے، پھر قصبے کے شہروں کے شہر قصبے بہا دیتا ہے، اور ہر سب کچھ بہہ جاتا، اس کے سامنے ٹکتا کچھ نہیں۔ تو یہ وہ پانی کے قطرے ہی ہیں نا، ایک قطرہ ایک کارکن تھا، وہ برف پگھلی یا بارشیں آئیں، بارش ہی کیا ہے، قطرے ہی ہیں نا پانی کے، تو بہت زیادہ قطرے مل گئے، بہت زیادہ قطرے ہو گئے تو موسلا دھار بارش بن گئی، اور اس میں تسلسل رہا، بڑی دیر تک چلتی رہی، اس نے طوفان بپا کر دیا۔ جب طوفان بن گیا، سیلاب بن گیا تو بہا کے رہ گیا، تو بس اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ جب آپ کی تعداد اتنی ہو جائے گی کہ 17 کروڑ میں 1 کروڑ تو ہر ایک کو بہا کے لے جائیں گے، سب کچھ بہ جائے گا۔ جو انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہیں، جو پاکستان کو برباد کرنے والے ہیں، جو امت مسلمہ کو بدنام کرنے والے ہیں، جن کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، جانیں جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے سکون لٹ گیا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے پورا ملک برباد اور بدنام ہو گیا ہے، تو وہ سارے بند ہیں، وہ سب آپ کا سیلاب بہا کے لے جائے گا۔ اب دریا کے پاس کوئی گولی بندوق ہوتی ہے، سیلاب کے پاس کوئی بم ہے۔ اب آپ وہ پانی ہے جو کتنا پرسکون سی چیز ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اس میں گرمی کوئی نہیں ہوتی، ٹھنڈک ہے، کولنس ہے، وہی آپ پیتے ہیں، اسی سے آپ نہاتے ہیں، آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آپ کی صحت اچھی ہوتی ہے، وہی پانی ہے، اسی پانی کے قطرے ہیں، اتنے پرامن قطرے ہیں۔ مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے پرامن پانی کے قطرے جب اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو جائیں اور مسلسل گرنے لگے، اس کو موسلادھار بارش کہتے ہیں، اور وہاں سے دریا بن جاتے ہیں، اور وہی دریا سیلاب بن جاتے ہیں، اور وہ سب کو بہا دیتا ہے۔ اس پروسیس کا نام انقلاب ہے۔ جب یہی بارش کے قطروں کی جگہ یہاں ایک ایک انسان ڈال دیں اور وہ انہی مراحل سے گزرے تو وہ انقلاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمیشہ ذہن میں ایک بات رکھا کریں، بعض کارکن جو کارکن نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں انقلاب کس بلا کا نام ہے، وہ اپنے آپ کو بھی اور تحریک کے دوسرے کارکنان کو اس قسم کی باتیں کر کے کہ انقلاب کب آئے گا، تو وہ لوگوں کو پشمردہ کرتے ہیں، بددل کرتے ہیں یہ سوال کر کے۔ یہاں کوئی بابا عامل نجومی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بتائیں گے جی انقلاب کب آئے گا، تو آگے نجومی بیٹھے ہیں، جو طوطے والے بیٹھے ہیں وہ آپ کو نکال کے پتھریاں بتا دیں گے، فلاں منگل کو آ جائے گا، فلاں کو کیسے آ جائے گا؟ یعنی آپ کہیں کہ میں کھائے بغیر کہیں کہ میری بھوک کب ختم ہو جائے گی؟ بھائی آٹا آپ لائے نہیں ہیں، گوندا نہیں ہے، روٹیاں پکائی نہیں ہیں، سبزی گوشت بازار سے کوئی نہیں لے آئے، آگ نہیں جلائی، ہنڈیا نہیں جلائی، کیا کچھ بھی نہیں ہے، اور کھانے کا تو دور کا معاملہ ہے، اور پوچھتے ہیں جی بھوک کب ختم ہوگی، بھوکے ہی ہیں ابھی تک۔ خدا کے بندے، اپنے آپ تھوڑی بھوک ختم ہو جاتی، اس کو ختم کرنے کے مراحل ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ وہ مراحل کیسے، تو وہ مراحل میں یہ ہے کہ بس آپ سمجھے گندم پڑی ہوئی ہے گھر، تو بس ٹھیک ہے، گندم سے بھوک تھوڑی ختم ہو جاتی، بوریاں بھر کے پڑی ہوں، اس گندم کو کہیں جا کے پیسنا ہے، پھر اس سے آنا ہے، پھر سارے تقاضے پورے ہونے، تو ہر کام جو ہے اس کی شرائط ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو جب بات سمجھا دی، آپ یاد کر لیں، انقلاب اسی ملک میں آتا ہے جہاں پوری قوم انقلاب چاہتی، اس قوم کو آپ نے تیار کرنا ہے انقلاب کے لیے۔ ابھی تک یہ قوم پاکستان کی بدی کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھی ہے، برائی کے ساتھ ان کا مکمل سمجھوتا ہے۔ اس بدی سے کمپرومائز کا نام بے حسی ہے، اس کو بے حسی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے پچھلے 5 سال سے، کیا کچھ نہیں ہوا اس ملک میں، مگر کوئی گھر بار ملک دکان کو چھوڑ کے نکلا ہے باہر سیلاب بن کر، کوئی جو سبب ہیں اس پورے تباہی اور بربادی کا کہ ان کو بہا کے لے جائیں، کوئی نکلتا ہے باہر؟ بس بیٹھ کے بھی ایسی گالی گلوچ دیتے ہیں، اور کل الیکشن ہو جائیں تو انہی کو ووٹ دے آنا ان سب لوگوں نے۔ اس کا مطلب ہے ابھی وہ حقیقی نفرت ہی پیدا نہیں ہوئی ان کی کسی کے خلاف۔ یہ جو بات چیت کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، یہ سب دھوکہ بازی ہے، سب منافقت ہے۔ انقلاب کے لیے آپ نے قوم کو تیار کرنا ہے، جب قوم نکلے گی
اور قوم سے مراد میں نے آپ کو کہا کم سے کم 1 کروڑ، 16 کروڑ کی معافی دیتا ہوں، باقی چھوڑ دیں۔ اگر 16 کروڑ کی آبادی ہے 17 تو چلو 16 کروڑ چھوڑ دیں، 1 کروڑ نکل آئیں گے اور وہ ساروں کا کام بن جائے گا۔ ایران میں جب انقلاب آیا تھا تو خمینی صاحب کو تقریباً 20 سال ہو گئے تھے ملک سے باہر، پتہ نہیں 8 سال کا کتنا عرصہ، 12 سال عراق میں رہے اور 8-10 سال 12 سال ادھر فرانس میں رہے، تو وہ تو نہیں تھے ملک میں موجود۔ اور وہ انقلاب بھی بذریعہ کیسٹ آیا تھا، گھر گھر میں ایک ایک فرد تک کیسٹیں پہنچاتے تھے ان کی، حتیٰ کہ آخری دن جس دن وہ پیرس سے جہاز پر سوار ہو کے آئے تہران، تو ایئرپورٹ پر فلائٹ پر بیٹھنے سے پہلے پریس کانفرنس میں سوال ہوا، ان سے سوال کیا کہ آپ کو یقین ہے کہ ایران میں انقلاب آ جائے گا؟ تو ان کو ایران فلائی کرتے وقت بھی یقین نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں کہ میں اتر سکوں گا بھی یا نہیں، ممکن ہے میں جہاز کے اندر سے ہی ایئرپورٹ سے اریسٹ کر لیا جاؤں، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سب ایکول چانسز ہیں۔ لیڈر کی یہ پوزیشن تھی کہ اس کو آخری دن جس فلائٹ پہ تہران آ رہا ہے لیڈر، اس وقت بھی کہا کہ امکان یہی ہے، ممکن ہے میں جہاز میں سے اریسٹ کر لیا جاؤں۔ تو انقلاب کون لایا؟ ایرانی قوم تھی، وہ کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکل آئی تھی استقبال کے لیے، اور ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ سارا کچھ نظام کو سمندر برد کر دینا ہے اٹھا کر۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ خمینی صاحب کا جہاز لینڈ ہونے سے پہلے شہنشاہ ایران فلائی کر گئے، ملک چھوڑ گئے۔ تو وہ تو 20 سال سے باہر تھے، قوم لے آئے۔ آپ انقلاب روس کی تاریخ کو پڑھیں، کوئی ایک شخص لیڈر نہیں تھا اس ملک میں انقلاب کی موومنٹ کو لے کے، قوم کھڑی ہو گئی تھی اس نظام کے خلاف، ایک بغاوت کے لیے قوم کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ تو پھر فکر ہوتا ہے، وہ تو قائد کا فکر تھا، ایک لیڈر کا فکر تھا جس کے لے کے کھڑی ہو گئی۔ انقلاب فرانس کو پڑھیں، کوئی ایک لیڈر نہیں تھا پورا نیشنل کہ اس کو لے کے پوری قوم کو تو کہیں جی وہ انقلاب لے آیا، نہیں، قوم کھڑی ہو گئی ایک فرسودہ نظام کے خلاف بغاوت کے لیے۔ تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو تو کہتے ہیں انقلاب۔ یہ سیاسی جماعتوں کا کھیل نہیں ہوتا اور مینوورنگ سے نہیں آتا، یہ پوری قوم کی ایک ارج اور طلب ہو جاتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، دل کی آواز ہوتی ہے، ہر شخص اس مقصد کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب گھر میں موت آ جانی ہے تو اس سے بہتر نہیں باہر سڑک پہ مروں۔ نکل آئے گی قوم تو 10,000 لاشیں کوئی نہیں گرا سکتا۔ آخریت یہی ہے نا کہ گولیاں چلا دیں گے ان کو روکنے کے لیے، بڑی طاقتیں کتنی گولی چلائیں گے، 10,000 لاش نہیں گرا سکتا کوئی، اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پہلے انقلاب آ جاتا ہے۔ ابھی قوم کو تو بہت دور ہے، قوم اس انقلاب، ابھی تو ذلت کی طرف جانے کے لیے خوش ہیں، ابھی تو اپنی تباہی اور بربادی اور ہلاکت پہ خوش ہیں، ابھی تو ان کو چیخنا ہی نہیں آیا۔ جس دن چیخنا آیا پھر بھی کچھ کم آواز سنائی دے گی۔ دنیا میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، روئے زمین کا کوئی ملک پاکستانی قوم کی کوئی چیخ و پکار نہیں اٹھ رہی، نہ کوئی آواز آ رہی۔ لوگ مر رہے ہیں، بم ہو رہے ہیں، پھر پھٹ رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، ناک خون بہایا جا رہا ہے، بھوک ہے، بے روزگاری ہے، بجلی نہیں ہے، پہلے پانی نہیں تھا اس کا عذاب تھا، اب پانی کے سیلاب کا عذاب ہے، تو جان مال محفوظ نہیں ہے، بعض گھرانے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے، مگر دنیا کی کسی قوم کو کچھ معلوم نہیں کہ پاکستانی قوم تنگ آ گئی ہے اس نظام سے، کیونکہ پاکستانی قوم نے یہ میسج دیا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیں پورے پاکستان کا کوئی ٹی وی چینل اس نظام کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا ہو، ایک آواز بھی نہیں آتی۔ وہ تو اسی نظام کے حق میں ہی ساری باتیں کرتے ہیں، فلاں کو لے آئے، اس کو ہٹا دیں، وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ تو اس نظام کی باؤنڈری میں رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو کرپٹ نظام ہے، لادینیت کا نظام ہے، انسان دشمنی کا نظام ہے، پاکستان دشمنی کا نظام ہے، غریب دشمنی کا نظام ہے، خیانت اور دیانتی کا نظام ہے، ظلم اور استحصال کا نظام ہے، مکر و فریب اور دھوکہ بازی کا نظام ہے، اور لوٹ مار اور حرام خوری کا نظام ہے۔ تو وہ تو اسی نظام کو بچانے کی باتیں ہوتی ہیں 24 گھنٹے، اور نظام بچانے پر سب متفق ہیں ابھی تک۔ تو پھر آپ کس جماعت سے توقع کرتے ہیں انقلاب لائیں؟ وہ تو نظام بچانے پر لگے ہوئے ہیں، اور انقلاب ہے نظام کو اڑانے کا نام۔ ایسا نظام، اس ایسے نظام کو اڑانا جو لوگوں کو اڑا رہا ہے،
اور لوگوں کو جلا رہا ہے اور لوگوں کو مار رہا ہے. تو اس طرح نہ ایسی کوئی طلب جماعتوں میں ہے، نہ آپ کے اخبارات میں ہے، نہ آپ کے میڈیا میں ہے، نہ عوام میں ہے، نہ تاجروں میں ہے، نہ دکانداروں میں ہے، نہ غریبوں میں ہے. اگر غریب ہی تنگ آ گئے ہوتے نا اس غربت کی آگ میں جل جل کر، تو ان کی اپنی تعداد غریبوں کی 70-75% ہے. وہ غریب 70-75%، اگر وہ آدھے ہی باہر نکل آتے، ایک تہائی باہر نکل آتے، تو اس کی تعداد 2-3 کروڑ ہو جاتی. تو میسج یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری آپ پر ہے کہ آپ نے پہلے ان کو ذہنی طور پہ میسج دے کے تیار کرنا ہے اس قوم کو انقلاب کے لیے، اگلی نسلوں کی خاطر، امت کی خاطر. اور یہ میسج کنوے کریں گے آپ بذریعہ کیسٹ، افرادی قوت کو بڑھائیں گے، تنظیم کو بڑھائیں گے، اور یونین کونسل لیول تک کوئی ایک یونین کونسل بھی نہ رہے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری لاہور کی ہے. ہر ایک یونین کونسل میں جتنے فورم ہیں تحریک منہاج القرآن کے، ہر ایک فورم کا سٹرکچر مکمل ہو. ہر یونین کونسل میں تحریک منہاج القرآن کی تنظیم اپنی جگہ یونین کونسل میں مکمل ہو، یوتھ لیگ کی وہاں مکمل ہو، ایم ایس ایم کی وہاں مکمل ہو، ویمن لیگ کی وہاں کمپلیٹ ہو. میری مراد 11 12 15 17 جتنے بھی ایگزیکٹو کے افراد ہوتے ہیں مکمل ہوں. علماء کونسل کی وہاں کمپلیٹ ہو، ویلفیئر سوسائٹی کی وہاں کمپلیٹ ہو. اور یہ سارا جو پورا جال بچھانا ہے یہ آپ لوگوں نے تحریک منہاج القرآن کی تنظیم نے یہ ساری پاکٹس قائم کرنی ہے، یوتھ کی بھی، ایم ایس ایم کی بھی، ویمن لیگ کی بھی ساری. اور پھر لائبریریاں موجود ہوں، اور پھر یہ سارے فورمز کے آگے پھر کارکن موجود ہوں. کوئی پوری یونین کونسل کی ہے کہ گلی اس طرح لگے کہ آپ کی حق ہے وہاں. بس جب آپ یونین کونسل تک نیچے تک، اوپر ٹاپ سے لے کے باٹم تک، پورا اوپر سے نیچے تک اس طرح تمام نظام، تنظیمی نظام کے ساتھ پر کر دیں گے اس پوری فضا کو، تو انشاءاللہ تعالی 1 کروڑ افراد کو اپنے قافلے میں شامل کر لینا، مصطفی انقلاب کے لیے تیار کر لینا مشکل نہیں رہے گا. اگر آخری بات اس کے لیے مستعد ہو جائیں، ہمت کریں، عزم کریں، ہمت کریں، ارادہ کریں، نکل پڑیں، روز کام کریں. اور کوئی پوچھے کہ مصطفی انقلاب کیا ہے، آپ کے لیے بتا رہا ہوں سادہ تعریف. آپ کے لیے اس مصطفی انقلاب کی تعریف یہ ہے: 1 کروڑ آدمیوں کو باہر نکالنا ہے انقلاب کے لیے. بس آپ کروڑ آدمی تیار کریں. یہ تاریخ ہے مصطفی انقلاب کی، اس کے علاوہ کوئی اور انقلاب نہیں. کروڑ آدمیوں کو تیار کرنا، یہ آپ کا مصطفی انقلاب ہے. جب کوئی فکری مکری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بکری ہے. جو اس کے علاوہ فکری باتیں کریں گے وہ بکری کی باتیں. اب بکری فکری سمجھ گیا نا، جیسے بکری بھی شور کرتی ہے، باں 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 چیخ پکار کرتی، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا بیسک مصطفی انقلاب کا مطلب کروڑ آدمی تیار کرنا اپنے لشکر میں. یہ اس کی تعریف بتا دی میں نے آپ کو ایک سادہ لفظوں میں. کوئی فکری فلسفیانہ لفظی تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے. عملی تعریف، عملی تعریف، عملی تعریف کا لفظ پھر زور دے رہا ہوں. 1 کروڑ آدمی تیار کرنا 17 کروڑ کی قوم میں سے، جو نکل آئیں باہر اور اس نظام کے خلاف بغاوت کر دیں، اٹھا کے پھینک دیں اس کو، اور ایک سیلاب کی طرح، طوفان کی طرح بہا دیں سب کو. ایسے کروڑ آدمی تیار کرنا. میں نے جیسے بتا دیا پرامن پانی کی مانند کہ جب وہ کروڑ بن جائے گا تو بفر جاتا ہے، سیلاب میں بدل جاتا ہے، ورنہ وہی ٹھنڈے ٹھنڈے اور میٹھے میٹھے قطرے ہوتے ہیں پرامن. اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی آپ کی مدد و نصرت فرمائے گا، اور آپ اس یقین کے ساتھ کریں کہ یہ عظیم کام اللہ آپ کے ہاتھوں سر انجام دے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں اس کام کی تکمیل فرمائے گا. اللہ کی مدد و نصرت ہوگی آپ کے عزم مصمم کے ساتھ، اور کامیابی کا سہرا اللہ پاک آپ کے سر پہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.